اور اس کی پہلی آیت سے کلام لکھا ہے، اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 لوگ آدمی جن پر شلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ پھر اس نے یہ تفصیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں سے پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رکھے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. خدا کی تعریف۔ Praise the Lord. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ نئے سال کا آغاز ہوا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک۔ آج کا مضمون ہے، اے خداوند، اسے 1 سال تو اور بھی رہنے دے۔ بولے گے میرے پیچھے، اے خداوند، اسے 1 سال اور بھی رہنے دے۔ آج کا میسج بڑا پریکٹیکل، عملی طور پر اپنی لائف میں سوچ و بچار اور دھیان و گیان کرنے والا ہے۔ میں ہمیشہ ہی خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا ہمیں روز اپنے کلام میں سے نئی باتیں سکھاتا ہے، اپنا کلام ہم پر نازل فرماتا ہے، کیونکہ اس کلام کے ذریعے ہی وہ ہم سے بولتا ہے۔ اس کی آواز ہم تک اس کلام کے وسیلہ سے آتی ہے۔ کلام میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، 2 چیزیں سب سے پہلے کہ میں مین ٹاپک پر آؤں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے میں 2 واقعات کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح تک جو باتیں پہنچی، ایک لوگوں نے بتایا اور دوسرا واقعہ یسوع نے ان کے ساتھ شیئر کیا۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ پلاطوس بادشاہ، کیونکہ غیر قوم کا بادشاہ تھا، وہ ظالم بھی تھا، اس نے ان لوگوں کا بلڈ لے کر مذبح کے بلڈ کے ساتھ مکس کیا، ان کو قتل کیا، ان پر ظلم کیا، اور لوگ یسوع مسیح تک یہ بات لے کر آئے، لیکن یسوع نے ان کے خیالات انہیں بتایا کہ دیکھو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جو لوگ جن کا بلڈ مکس کیا گیا ہے یہ بڑے ہی گناہگار تھے، یہ بڑے ہی بدکار تھے، یہ بڑے ہی خدا سے دور لوگ تھے،
لیکن یسوع نے اس ساری بات کے اینڈ میں ایک بات کہی جو میرے اور آپ کے لیے سب سے اتم بات ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کا فرمان۔ یسوع نے کہا نہیں، وہ بدکار، گناہگار اور ایسے لوگ نہیں تھے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، بلکہ جو کوئی توبہ نہیں کرے گا، جو کوئی اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا، جو کوئی خدا کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس کی طرف رجوع نہیں لائے گا، وہ بھی اسی طرح مرے گا۔ پھر دوسرا واقعہ یسوع مسیح نے خود ان کے ساتھ شیئر کیا کہ شلوہ کا برج گرا اور 18 لوگ اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ یسوع نے کہا کیا تمہارے خیال میں یہ 18 لوگ جو ہے باقی لوگوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ یہاں پر ذرا اپنے خیالات کو ذرا ریمائنڈ کیجئے۔ اکثر اوقات ہماری سوچ ایسی ہی ہے، اگر کوئی زیادہ بیماری میں ہے، مفلسی میں ہے، مشکل میں ہے، پرابلم میں ہے، اس کے ساتھ بار بار مس ہیپس ہوتے ہیں، ہمارا خیال فوراً، خاص طور پر گرجے آنے والے اور دعا کرنے والے لوگوں کا ذہن فوراً پتہ کیا جاتا ہے؟ انہیں ضرور کوئی نہ کوئی گناہ کیتا ہے، انہیں ضرور کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس بات کو ہمارے اوپر کھولا ہے کہ ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھ کہ اگر تو خود گناہ میں ہے، اگر تجھے خود توبہ کی ضرورت ہے، تو بے شک ایسے حادثے میں سے تو نہیں گزر رہا، لیکن تو ضرور ہے کہ ہلاک ہوگا، اور ضرور ہے کہ تو مرے۔ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت آئینہ کے طور پر یہ آیت ہمارے سامنے رکھ دی۔ متی کی انجیل 7ویں باب کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آدھی میں بولوں گا آیت، آدھی آپ بولیں گے میرے ساتھ، اور اونچی بات میں بولیں گے، نیا سال ہے ذرا نیا جوش۔ عیب جوئی نہ کرو۔ نہیں آدھی میں نے پڑھی، اگلی طرح تسی دسو نا جی سنتے ہو، میرا دور لگ لگ کے پسلیاں رہ جاتی ہیں۔ عیب جوئی نہ کرو تاکہ جو دنوں ذرا اونچی بولو ذرا، عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کریں ذرا اس بات پر، یسوع مسیح کے فرمان پر ذرا غور فرمائیے۔ یسوع کہہ رہا ہے عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی۔ اس کا مطلب ہے اگر دوسرے کے اندر عیب ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، تو تیرے اندر بھی موجود ہے۔ تیری عیب جوئی کوئی کرے گا اگر تو کسی کی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر میں اور آپ کسی کی عیب جوئی نہیں کریں گے تو ہماری بھی نہیں کی جائے گی۔ قبول ہے، ہاللیلویا۔ سیدھا اصول سوالہ کر کے آپ دوسروں کی عیب جوئی مت کر۔ عیب جوئی ہوتی کیا ہے؟ چگلی، اوکے، اس نے ذرا اور کلیئر کرو ذرا۔ ایک دوسرے کی برائی کرنا، اور وہ برائی جو ہمیں نظر آ گئی ہے خدا نہ خواستہ، ہم نے کسی کی غلطی پکڑ لی ہے، ہمیں کسی کا کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ پتہ لگ گیا ہے، چپ خاموش نہیں تو کئیاں گیس ہو جاتی ہے۔ اور جنہی جگہ 10 کے لوگوں کو 10 نہیں لیتے، انہوں کا پریشر ہی نہیں ریلیز ہوتا ہے۔ کھمان عیب جوئی نہ کر، کیونکہ تیرے اندر بھی بہت سارے عیب ہیں، تو بھی پکڑا جائے گا، اور تیری بھی عیب جوئی کی جائے گی، تیرے بھی گناہ بیان کیے جائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے یہ بڑا ہی خوبصورت اصول دے دیا، اگر تم دوسروں کے گناہوں کو چھپاتے ہو، اگر تم دوسروں کے لیے رحم رکھتے ہو، اگر تم دوسروں کے خلاف منہ کھولنے سے گریز کرتے ہو، تو آسمانی خدا دوسروں کے منہ بھی تمہارے لیے بند کر دے گا۔ بولے ہاللیلویا۔ اور آپ کے گناہ بھی بیان نہیں کیے جائیں گے۔ سو کیا ہے؟ یسوع نے کہا وہ لوگ جو پرابلمز میں سے گزرتے اور شاید ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، وہ ان سے جو پرابلمز میں سے نہیں گزرتے برے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا ہماری بہتری چاہتا ہے
کہ ہم انہیں دیکھ کر نمونہ بنا کر اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، سوچوں کو بدل لیں، خیالوں کو بدل لیں، دوسروں کے خلاف منہ کھولنے سے باز آ جائیں۔ پھر یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی، اور یہ تمثیل میری انجیلی تمثیلوں میں سے بڑی فیورٹ ہے، میں بڑا پسند کرتا ہوں، مجھے اس میں اپنا آئینہ نظر آتا ہے۔ اس میں شاید آج سال کا پہلا دن ہے تو آپ کو یہ کلام بڑا اچھا لگ رہا ہوگا، آگے چل کر اور بھی اچھا لگے گا، لیکن میں ہر روز اس کلام کو یاد کرتا ہوں۔ ہر روز صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے میرے ذہن میں یہی تمثیل آ جاتی ہے۔ ایک شخص تھا، مالک تھا، اس نے پاکستان لگایا۔ کیا لگایا جی؟ یہ پاکستان کیا ہوتا ہے؟ راحتہ لینا بولے، راحتہ لینا پتا ہے کیا ہوتا ہے پاکستان؟ ارے باغ لگایا، کس چیز کا؟ انگوروں کا۔ سن لیجئے، انگور کی بیل کو کہتے ہیں تاک۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تاک۔ اور جب بہت ساری بیلیں باغ کے طور پر لگ جاتی ہیں پھر وہ پاکستان کہلاتا ہے۔ مالک نے انگوروں کی بیلوں کا باغ لگایا اور ایک درخت وہاں پر انجیر کا بھی لگا دیا۔ شکر ملے جی، چلو انگور بٹورا کریں گے تے نال انجیر بھی لگ جائے گی۔ اب مالک ہر سال آتا ہے اور وہ جب بیلوں، آپ کو پتا بیلیں ایسی لگی ہوتی ہیں جیسے یہ آپ لائٹس دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایسی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر جو گچھے انگوروں کے لٹکنے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ کبھی دیکھیں؟ کس نے دیکھے؟ میں نے بڑی دفعہ دیکھے۔ بچپن میں میرا ایک دوست ہے، شاید 6 مہینے پہلے یہاں پر پرسوں کلام سٹارٹ کے گئے ہیں، سعودی عرب سے آئے ہوتے، ان کے گھر میں لگی ہوتی تھی اور وہ ایسے گچھے اتنے بڑے اور بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ اب مالک کیا کرتا ہے؟ غور سے بات سنیے، مالک ہر سال آتا ہے اور انگور کی بیلوں پر سے پھل حاصل کرتا ہے، اس کو پھل ملتا ہے، لیکن وہ انجیر کے درخت میں بھی ڈھونڈتا ہے لیکن اسے پھل نہیں ملتا۔ پھر وہ اگلے سال آتا ہے، وہ انگور کی بیلوں پر بھرپور پھل دیکھتا ہے، لیکن جب انجیر میں ڈھونڈتا ہے تو انجیر میں پھر نہیں لگا ہوتا۔ پودا بڑا پیارا ہے، غور سے بات سنیے گا، کیونکہ وہ پودوں میں رہتا ہے، پاکستان میں ہے، باغبان اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے، پیارا بڑا ہے، پتے بڑے پیارے ہیں، بڑا ہی خوبصورت، پھل کوئی نہیں دیتا۔ دوسرے سال بھی ایسا، تیسرے سال پھر مالک آتا ہے اور مالک آ کر انگور کی بیلوں پر سے تو پھل لے کر جاتا ہے، لیکن انجیر کے اندر پھر کوئی پھل نظر نہیں آتا۔ مالک اس بات کے فیصلے پر پہنچتا ہے کہ میں اس انجیر کے درخت کو کٹوا دوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا جی؟ پھل نہیں دے رہا، کاٹ دو۔ باغبان کو بلاتا ہے، باغبان کو کہتا ہے کما، اور اسے کہتا ہے کہ یار میں 3 سال سے اس درخت میں پھل ڈھونڈ رہا ہوں، پھل نہیں مل رہا، کاٹ دو، اس درخت کو کاٹ دو تاکہ یہاں پر میں اور بیلیں لگاؤں، میں فروٹ حاصل کروں۔ میں کیوں اس درخت کی وجہ سے گھاٹے میں جاؤں اور یہ درخت کیوں جگہ گھیرے رہے؟ اب موازنہ دیکھ لیجئے گا، مالک کا درخت کے ساتھ اور رشتہ ہے، لیکن جو باغبان ہے اس کا درخت کے ساتھ کچھ اور رشتہ ہے۔ دوبارہ کہنے لگا، مالک جو آنر ہے اس کا درخت کے ساتھ اور رشتہ ہے، لیکن باغبان کا، گارڈنر کا، مالی کا درخت کے ساتھ کچھ اور رشتہ ہے۔ مالک نے حکم جاری کیا یہاں پر ایک انجیر لگا دو، اور مالی نے اس کی تابع داری کی، لیکن مالی نے کیا کیا؟ بیج بویا۔ کیا کیا جی؟ میرے پیچھے بولے گا، یہ 2-3 چیزیں میرے پیچھے بولے گا۔ مالی نے کیا بویا؟ پھر اسے کیا دیا؟
پھر اس میں سے کیا نکلا؟ بولے بولے کیا نکلا جی؟ پھر چھوٹا پودا، پھر بڑا پودا، پھر بڑا درخت. یہ سارا پروسیس مالی کے باغبان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. اب مالی کا باغبان کا جو رشتہ ہے وہ بڑا گہرا ہو گیا ہے. اس کا پیار درخت کے ساتھ بڑا گہرا ہو گیا ہے. لیکن مالک کو تو صرف چاہیے فروٹ، مالک کو چاہیے پروفٹ. مالک کہتا ہے مجھے فروٹ دو، مالک نے کہا اسے کاٹ دو. یہاں پر میں اس تمثیل کو سٹاپ کروں گا. میں اس کا سارا جو نچوڑ ہے وہ آخری چند منٹس میں، کلام کے چند آخری منٹس میں آپ کو دوں گا. سنیے، یہاں پر 3 کریکٹرز ہیں. ایک ہے مالک، دوسرا ہے درخت، اور تیسرا باغبان. اپنی روحانی لائف پر ذرا غور کر کے دیکھیں. مالک خدا ہے، درخت جن میں سے کچھ بیلیں ہیں جن پر انگور لگے ہوئے ہیں، پھل لگا ہوا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو انجیر ہیں جن کے اوپر پھل نہیں لگا ہوا. اور باغبان ہے میرا اور آپ کا یسوع مسیح. ہاللیلویا. آئیے دیکھیں مالک کون سا پھل ہم میں ڈھونڈتا ہے. درخت کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ پھل سے. پتے تو سارے جو دے رہے، لیکن جو پھل ہے وہ پہچان کراتا ہے کہ یہ درخت فلاں پھل کا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اور ٹھیک اسی طرح روحانی شخص روحانی پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور جسمانی شخص جسمانی پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. آمین آمین. آئیے ذرا دیکھیں خدا ہم میں کون سے پھل ڈھونڈتا ہے. ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت. Praise the Lord. گلتیوں 5واں باب اس کی 22ویں آیت. کلام میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں. ہاللیلویا. میں اس بات کا بیان آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. خدا آپ کی لائف کے اندر پھل ڈھونڈتا ہے. خدا کو پھل چاہیے. آپ اپنی لائف پر اس بات پر غور کریں کہ کیا آپ انگور کی طرح بھرے پورے اور پھلدار درخت ہے، یا اس انجیر کی طرح جس میں سے خدا ہر سال ڈھونڈتا ہے اور نہیں پاتا. آپ کی لائف کیسی ہے؟ آپ کی لائف کے اندر سب سے پہلے خدا روح کا پھل چاہتا ہے. سب سے پہلے خدا کو آپ کی زندگیوں کے اندر روح کا پھل چاہیے. اور اس روح کے اندر کوالٹیز کیا ہے؟ اس روح کے پھل کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ ذرا غور سے بات سن لیجئے گا. اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق درخت ہے اور آپ کے اوپر فروٹ لگا ہوا ہے، تو اس فروٹ کے اندر جس کا نام روح کا پھل ہے، کوالٹیز کیا ہوگی؟ سب سے پہلے محبت. اب جانتے ہیں ایک فروٹ کے اندر کتنی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ ویٹامنز کتنے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ صحت کیوں کہتے ہیں کہ بیمار روح کمزور بندے کو کھانا چاہیے؟ اس کے اندر طاقت بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر منرلز، اس کے اندر وائٹامنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح روحانی شخص کو روح کا پھل
ضرور لگا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر منرلز بہت زیادہ ہے۔ اور پہلا وٹامن کیا ہے؟ محبت۔ اس کے اندر کا عنصر آ جاتا ہے، ان کے اندر دوسروں کو پیار کرنے کا عنصر آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور اگر خدا اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو خدا کی ایک زبردست کوالٹی ہے، ہزاروں نہیں کروڑوں کوالٹیز کے ساتھ ساتھ خدا کی ایک بہترین کوالٹی یہ ہے کہ خدا خود محبت ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ خدا خود محبت ہے، خدا خود محبت ہے، اور جس کی زندگی میں خدا آ جاتا ہے اس کی زندگی میں محبت آ جاتی ہے، اور جس کی زندگی میں محبت آ جاتی ہے وہ اس کے اندر سے نظر آتی ہے۔ محبت اس کے اندر سے دکھتی ہے، نظر آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس روح کے پھل کا دوسرا وائٹامن ہے خوشی۔ بولے گے جی میرے ساتھ، اوپر والے نیچے والے مل کر، کیا ہے جی؟ خوشی۔ یہ خوشی پاک روح کے پھلوں کی، پھل کے اندر جو کوالٹیز ہے یہ دوسری کوالٹی ہے، یعنی کہ آپ کے اندر شادمانی آ جاتی ہے۔ اور میں اس بات کو بارہا دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خوشی ٹیمپریری ہوتی ہے، عارضی چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے جو انٹرنل، اندرونی چیزوں کے ساتھ جس کی ہوتی ہے، اور وہ اندرونی چیزوں کے ساتھ جو مطابقت رکھتی ہوئی خوشی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اندر کی خوشی آپ کے چہرے، آپ کی آنکھوں اور آپ کے منہ کے الفاظ سے نظر آتی ہے۔ یہ خوشی جو ہے یہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ٹیمپریری خوشی جو ہے وہ ٹیمپریری چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ، اچھا پہن لیا خوش ہو گئے، اچھا کھا لیا خوش ہو گئے، اچھا مل لیا خوش ہو گئے، لیکن اچھا اگر نہیں پہنا تو پھر خوشی نہیں ہے۔ اگر اچھا کھایا نہیں ہے موڈ بگڑ جائے گا، اگر اچھا دیکھا نہیں ہے بگڑ جائے گا۔ لیکن جو روح کا پھل آپ کے اندر خوشی پیدا کرے گا، اس خوشی کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق آپ کی اندرونی چیزوں سے ہوگا۔ ہاللیلویا۔ آپ کے پاس کچھ ہے تب بھی آپ خوش رہیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی آپ خوش رہیں گے، آپ کے من پسند کھانے بنے ہیں تب بھی آپ خوش رہیں گے، اور اگر آپ کے من پسند کھانے نہیں بنے تب بھی آپ خوش رہیں گے۔ تیسری چیز، اطمینان، پیس، اور یہ ڈھونڈنے کے لیے دنیا ماری ماری پھر رہی ہے۔ سانو کتنے اطمینان مل جائے، سانو کتنے چین مل جائے۔ لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں چھوٹے ملکوں سے، امریکہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر رول اچھے ہیں، وہاں پر بڑا اطمینان ہے، وہاں پر بڑا سکون ہے، کینیڈا، انگلینڈ، ایسے اچھے ملکوں کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن آج خدا کے لوگوں، میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے، انجیل کا مناد ہوتے ہوئے یہ خوشی کی خبر دیتا ہوں، آپ جس مرضی جگہ پر ہے، اگر خدا کا روح، خدا کے روح کا پھل آپ کے اندر ہے تو یہ اطمینان آپ کے اندر آ جائے گا کہ میں زندہ بھی خدا کا ہوں اور میں مرا ہوا بھی خدا کا ہوں۔ ایک مور لگ جائے گی تاڑے ہوتے کہ میں زندہ بھی خدا دا، کہ میں زندہ نہیں بھی تد بھی، تو پھر موت کا ڈر اندروں نکل جائے گا، اطمینان آ جائے گا، پیس آ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، تحمل آ جائے گا۔ تحمل نہیں ہے، آج آپ دیکھ لیں، جلد بازی، ہر بات میں جلد بازی، ہر بات میں جلد بازی، غصہ آتا ہے جلدی سے، مارکٹائی ہوتی ہے جلدی سے، جھگڑا ہوتا ہے جلدی سے، تحمل نام کی چیز کوئی نہیں رہ گئی۔ لیکن اگر آپ کے اندر خدا کے روح کا پھل آ جاتا ہے اور آپ کے اندر چوتھی چیز جو پیدا ہوگی وہ ہے آپ کے اندر تحمل آ جائے گا، آپ اندر سے سٹرونگ ہو جائیں گے، آپ برداشت کرنے والے بن جائیں گے، آپ خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے۔ پانچویں چیز، آپ مہربان ہو جائیں گے۔ مہربانی، خدا مہربان ہے، بولے ہاللیلویا۔
اور اگر خدا آپ کے اندر آ جائے گا تو یہ کوالٹی، مہربانی کرنے والی کوالٹی جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے آپ گوشتین دل بن جائیں گے، آپ کے اندر گوشت کا دل آ جائے گا اور آپ دوسروں پر رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے بن جائیں گے. ایمانداری آپ کے اندر آ جائے گی، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. روحانی طور پر ایماندار وہ شخص ہے جس کے اندر ایمان ہے. روحانی طور پر ایماندار وہ شخص ہے جس کے اندر ایمان ہے. اور جسمانی طور پر ایماندار وہ شخص ہے جو بے ایمانی نہیں کرتا. آپ دونوں طور پر خدا کے حضور مقبول ٹھہریں گے. پھر حلم آ جائے گا، پرہیزگاری آپ کے اندر آ جائے گی، اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی ہے. خدا ڈھونڈتا ہے آپ کے اندر ایسے بھائی ڈھونڈتا ہے. خدا آتا ہے، مالک آتا ہے اور آ کر آپ کے اندر پھل ڈھونڈتا ہے، اور جن کے اندر روح کا پھل ہے وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اسے آپ کے اندر پھل نظر آ جاتا ہے. اور جن کے اندر نہیں ہوتا ان کے لیے وہی آرڈر ہے، اسے کاٹ ڈالو کیونکہ یہ جگہ کیوں گھیرے رہے. اگر آپ کے اندر پھل ہے بولے ہاللیلویا، نہیں ہے پھر بھی بولے ہاللیلویا. کیونکہ آج صبح آپ 2019 پہلے دن خدا سے کہیں گے خدا میرے اندر روح کا پھل پیدا کر، کیونکہ میں روح کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ایسا کرنا ہے. پھر خدا آپ کے اندر ایک اور پھل، یہ تھا روح کا پھل. پھر خدا آپ کے اندر نور کا پھل ڈھونڈتا ہے. افسیوں 5واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہم دیکھتے ہیں. افسیوں 5واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے. ہاللیلویا. پہلے ہم نے دیکھا روح کا پھل. روح کا پھل آپ کے اندر آئے گا، 9 کوالٹیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. نور کا پھل آپ کے اندر آ جائے گا، 3 کوالٹیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی. پہلے نمبر پر نیکی، دوسرے نمبر پر راست بازی، اور تیسرے نمبر پر سچائی. آپ کے اندر سچائی آ جائے گی. آپ کا منہ سچائی بولے گا، ہاں کی جگہ ہاں کہے گا اور نہ کی جگہ نہ کہے گا. اور یہ آپ کے اندر ایماندار ہوتے ہوئے نہایت ضروری چیزیں ہیں. جان جاوے تے جاوے پر ایمان، یہ ایمانداروں کا خاصہ ہے. یہ ایمانداروں کے اندر اتم کوالٹیز ہیں. آج سال کے پہلے دن خدا کو کہیں خدا روح کا پھل بھی چاہیے اور نور کا پھل بھی چاہیے. نور کا پھل جو سچائی میرے اندر پیدا کرے گا، راست بازی میرے اندر پیدا کرے گا، مجھے چاہیے. جلدی جلدی ہم حوالے دیکھیں گے. راست بازی کا پھل، پھر خدا آپ کے اندر دیکھے گا راست بازی کا پھل. عبرانیوں 12واں باب اس کی 11ویں آیت ہم دیکھیں گے. عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور بالفعل ہر قسم کی طبیع خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. ہاللیلویا. طبیع خوشی نہیں دیتی. طبیع ہوتی کیا؟ کسی بات سے منع کرنا، سکھانا، نصیحت کرنا، اور اکثر نصیحت اچھی نہیں لگتی، لیکن جو اس طبیع کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی آتی ہے. کبھی ان کے اندر تبدیلی آتی ہے. اور جو اس طبیع کے پروسس میں سے گزر جاتے ہیں، ایک اطمینان، ایک
चैन उनकी लाइफ के अंदर आ जाता है, एक सुकून उनकी लाइफ के अंदर आ जाता है, और अफरा तफरी और अबतरी उनकी जिंदगी में से खत्म हो जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह की तालीम की तरफ जल्दी से चलते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 16वीं आयत में फरमाया, आइए जरा देखें। यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 16वीं आयत से कलाम में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तुमको दे। इसलिए चुना कि तुम जाकर क्या करो, हेलो, जाकर क्या करो, फल लाओ। हाँ जी, इसका मतलब फल लगाना बड़ा जरूरी है। और दरख्त अपने फल से, बोले नहीं सारे बोले, दरख्त अपने फल से, दरख्त अपने फल से, जरा मेरे साथ रहिएगा। आम के दरख्त पे क्या लगता है, अमरूद के दरख्त पर क्या लगता है, अनार के दरख्त पर क्या लगता है, डेरी पर क्या लगता है, तरह की लग देने तरकोने। ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੇਕ ਦੇ ਤਰਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਰਕੋਨਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਜੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਤਰਕੋਨਿਆਂ ਨੇ ਕੌੜਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ। तफसीर गलत, जायका गलत, ईमानदारों पर फल तो लगता है, काश के खुदा के कलाम के मुताबिक रूह का फल लगे, नूर का फल लगे, राष्ट्रवादी का फल लगे, और हम फल लाने वाले हों। और वो फल खुदा को धोखा नहीं दे सकता, इंसानों को हम धोखा दे सकते हैं, खुदा को धोखा नहीं दे सकते। अब आइए मालिक और बागबान की तरफ दोबारा चलते हैं। अब मालिक आता है और वो अंजीर में से फल ढूंढता है, फल नहीं मिलता। मालिक कहता है इसको काट डाल। मालिक ने तो मुंह चो कढ़िया सी ते लग गया सी, तो मालिक ने मुंह चो कढ़िया ते की होना है, हेलो क्या होना जी, काटा जाना है, उसका तो हुक्म चल रहा है। लेकिन बागबान मालिक का जो रिश्ता है उस दरख्त के साथ बड़ा गहरा है। उसने उसे पैदा होते देखा, उसे उगता देखा, उसे बढ़ता देखा, और अब मालिक से ज्यादा इंतजार जो है वो बागबान को है कि इसके ऊपर फल लगे। मालिक से ज्यादा बागबान को इंतजार है। बेशक उस फल का मालिक को ही फायदा होगा, लेकिन बागबान उस फल को देखकर ही खुश हो जाएगा कि मेरी मेहनत रंग लाई है। लेकिन बादशाह खुदा ने, यानी कि मालिक ने कह दिया बांट दे दो, तो बागबान कौन है, यीशु नासरी है। वो आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा है और मेरी और आपकी शिफायत करता है। हर नया साल जो है हम समझते हैं कि हमारा हक है, हम समझते हैं हम ताकत में है, हमारा हक है। नौजवान समझते हैं अभी तो हम जवान है, हमारा हक है, हमने नया साल देखना है। लेकिन आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप अधेड़ उम्र है, आप बच्चे हैं, आपको नया साल दिया गया है, क्योंकि कलाम में यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम्हें नया साल अता किया जाए। और मालिक का ऑर्डर आता है, इसके अंदर फल नहीं है, ये तो बदकारी में जिंदगी गुजार है, इसके अंदर तो गुनाह है, इसके अंदर तो खताएं हैं, इसके अंदर कहीं रूह का फल नहीं, नूर का फल नहीं, रास्तबाजी का फल नहीं, इसे काट डालो। लेकिन बागबान यीशु मसीह नासरी बाप के सामने यूं खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐ बाप इसे 1 साल और दे दे, क्योंकि मैंने इसकी खातर अपनी जान दी है, मैंने इसकी खातर अपना लहू बहाया है, मैंने इसकी खातर अपना आप कुर्बान किया है, मैंने इसकी खातर अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, मैंने इसकी
کی خاطر کوڑے کھائے ہیں، اس کو 1 سال اور دے دے۔ میں اور کلام کی باتیں اس پر نازل فرماؤں گا، اور ٹی وی کے ذریعے، خادموں کے ذریعے، کلیسیاؤں کے ذریعے، ایمانداروں کے ذریعے اسے اور سکھاؤں گا۔ اس کے اوپر روح کا پھل لگے گا، یہ ضرور پھلدار ہوگا۔ 1 سال اور دے دے، 1 سال اور مہلت دے دے۔ اور مالک کیا کہتا ہے؟ چل تیرے کہتے 1 سال اور دے دینا۔ اب اسی آکڑے پھرنے ہیں، راتوں میں شرابہ پی کے اور نشے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اے میرے بھائی، میری بہن، آج ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ یسوع کی سفارش ہے۔ اس نے کہا اے باپ انہیں 1 سال اور دے دے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور آج ہم زندہ ہیں، کئی کل راتی 11 ساڑھے 11 بجے بھی لگے گئے۔ میں چند سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہیں پر ایک عبادت رکھی بہت بڑی، 31 تاریخ کو عبادت 10:30 بجے ختم ہوئی، کھانا کھا کے 11 بجے ہم نکلے اور ایک گلی میں سے آ رہے تھے، سنسان گلی تھی، میرے ساتھ 4-5 لوگ تھے، اور ایک دم سے ببال اٹھا، رونا شروع کے لوگ۔ ہم کھڑے ہوئے، لوگ جمع ہوئے، ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے جی ان کا ایک بزرگ تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا 11:30، میں کہا خدایا ادھا گھنٹہ اور کٹ لینا تو کی سی؟ میں نے کہا میں انہوں نواں سال نہیں دینا سی۔ رات کو 10 بجے کی گلی میں ایک ڈیتھ ہو گئی۔ ہم زندہ ہیں، ہاللیلویا، ہم زندہ ہیں کیونکہ یسوع نے کہا ان کو 1 سال اور دے دے، ان کو 1 مہلت اور دے دے۔ یہ تیرے گھر آئیں گے، یہ تیرے کلام کی تابعداری کریں گے، یہ تجھے اپنا خدا مانیں گے، یہ درباروں پر جانا بند کریں گے، یہ جادوگری بند کریں گے، یہ طرح طرح کے نشوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آ جائیں گے۔ 1 سال اور دے دے، 1 سال اور دے دے، اور میری اور آپ کی سفارش جو یسوع نے کی ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ کچھ ہی طریقے ہاللیلویا، شادمان ہو جائیے، شادمان ہو جائیے، شادمان ہو جائیے، کیونکہ یہ اس کا فضل ہے۔ اس سال میں اپنے اوپر روح کے پھلوں کو آنے دیجیے، کمٹمنٹ کیجیے خدا کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، میرا تو اپنا نہیں پتا کہ کل ہوا ہے یا نہیں، خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کیجیے۔ ہاں خدا، میں اپنے مصروف ترین شیڈول میں اتوار کا دن 2 گھنٹے تجھے ضرور دوں گا، ضرور دوں گا، ضرور تیرا کلام سیکھوں گا۔ اور کلام کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ ایمان پیدا کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا، کیا لکھا ہے کلام میں؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے، اور آج آپ نے کلام سنا ہے۔ یہ نیا سال آپ کو یسوع مسیح کی وجہ سے ملا ہے۔ اب آپ 1 سال اور رہنے دیں، یہ سال زور ماریے، بری عادتوں کو چھوڑیے۔ آپ کہتے ہیں فلاں بری عادت نہیں چھوٹتی، چھوٹے گی۔ آپ کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے نیند آتی ہے، دعا کریں، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کے اندر روشنی آ جائے گی، لیکن آپ کریں تو صحیح۔ آپ کہیں خداوند میں آج سے یہ وعدہ کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے 1 سال پھل لانے کے لیے ملا ہے، مجھے اپنے گھر کے خدمت گزار لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے، مجھے اپنا کلام سنانے والا بنا دے، مجھے دعا کرنے والا بنا دے، مجھے اپنے مال کی پوری دائرگی دینے والا بنا دے، میرے اندر تیرے حضور مٹھی کھولنے کا جو ڈر ہے وہ ختم کر دے، کنجوسی کی تاثیر کو دور کر دے۔ اور یقین جانیے خدا آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ روح کے پھلوں سے لدے ہوئے 2019 کی یہ ساری جرنی خوبصورتی سے کریں، اور آپ کے پاس سال کے 365 دن ہیں، انکلوڈنگ آج کا دن، پھل پیدا کر لیجئے، وگرنہ دوبارہ یسوع تو اپنا کام کرے گا، لیکن باپ کا پیمانہ کب لبریز ہو جانا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اچھا ہے کہ ہم پھل دیں تاکہ ہمیشہ قائم رہیں، اور ہمارے لیے خدا کا اطمینان، تسلی، محبت، پیار
ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا رہے. آئیے اپنی زندگیاں یسوع کے لیے قائم کریں. اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے ساتھ آج وفاداری کا وعدہ کریں. وفاداری کا وعدہ کریں. ہیلیلویا.